السلام علیکم میرے دوستوں بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو یار ایسا ہے کہ آج کی ویڈیو بنائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ڈیلوژن تھا جس میں ہم پاکستانی قوم زندہ تھے. ایک ڈیلوژن کہہ لیں، ایک ریوم کہہ لیں، ایک ڈیلیما کہہ لیں. ایسی سچویشن تھی کہ ہم اس میں زندہ تھے. ہماری پاک فوج، ہمارے ادارے، دے یوز ٹو بی آور ہیروز. وی فیل پروٹیکٹڈ بائی دیم. ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ڈیلوژن میں تھے اور اب ہم جاگ گئے. ایک سینس آف سیفٹی جو ہے نا، وہ کہیں اس حقیقت کی دنیا میں آنکھ کھلنے کی وجہ سے سینس آف سیفٹی ختم ہو گئی ہے. جیسا کہ آج آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو آج فائنلی اریسٹ کر لیے گئے ہیں. صحافی ہیں، کافی عرصے سے میں ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک کیوس ہمارے ملک میں سیاسی تو تھا ہی، کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی ان سیفٹی، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے. اب بدقسمتی سے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے. یقین کریں کہ جب ہم اپنی ایجنسی کا، فوج کا نام یا اپنے اداروں نام لیتے تھے، خاص طور پہ یہ ادارے، ایک فخر سے سینہ چوڑا ہوتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری انسٹیٹیوٹ ہی یعنی کہ اب اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہے. کچھ لوگ جو پورے اداروں کا تشخص خراب کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا ٹارگٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا ٹارگٹ اچھا فیوچر بھی ہو سکتا ہے. ان کا ٹارگٹ یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا کچھ اپنی فرائض سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اچھا فیوچر بھی ہو سکتا ہے. ان کو کوئی بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اللہ بہتر، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن تھوڑا سا یہ سوچیں کہ آپ کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، پورے انسٹیٹیوٹ سے بھروسہ اٹھا رہی ہیں. ہمارے فوجی جوان بیچارے شہید ہوتے ہیں، بیچارے نہیں کہنا چاہیے، وہ عظیم لوگ ہیں. شہادت کا رتبہ حاصل کرنا، ہم جیسے لوگ تو ساری زندگی پیسے کمانے کے چکر میں ذلیل ہوتے ہیں، زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. جو لوگ شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہیں. وہ ہماری فوج کے ہی ہیں، یا ہماری پولیس کے ہی ہیں، یا ہمارے جو اور خفیہ ادارے ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، لیکن وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے. They train to follow the orders. بدقسمتی سے آرڈرز دینے والے لوگ غلط بیٹھ کے اور وہ پورے کے پورے ادارے، آرگنائزیشن کو بدنام کر رہے ہیں. یقین کریں کہ یہ میرے جذبات میں ایز اے سمپل پرسن میں بات کر رہا ہوں. یہ ہر پاکستانی کی جذبات ہے کہ یار ہماری فوج، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، کیا بات ہے. یہ ہماری فیلنگز ہوا کرتی تھی. لیکن شش و پنج ذہن میں نا ایک اسٹرگل، ایک جنگ چل رہی ہے.
یار یہ ادارے، یعنی کہ جو لوگ، یعنی کہ یہ کافی عرصے سے 35-40 سالوں سے یہ لوگ اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے کریکٹر اب کھل کے سامنے آئے ہیں نا، اس کے وہ جاننے کے بعد یار یقین نہیں آتا کہ ابھی بھی یہ لوگ ان کو سلوٹ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ادارے جن پہ ہمیں فخر تھا، وہ ان کرپٹ لوگوں کو وہ سلوٹ ماریں گے؟ یعنی کہ ان لوگوں کا کریکٹر کچھ نہیں ہے، جو حکومت میں آپ آ گئے ہیں، ان کو زبان نہیں ہے، آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ۔ یار ان لوگوں کو آپ سلوٹ ماریں گے؟ آپ لوگوں کی غیرت، ایسے غیرت تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی کرپٹ آدمی کو یا کسی ایسے آدمی کو جو ایماندار و سچا آدمی ہو، اس کی غیرت نہیں گوارا کرتی۔ لیکن اگر آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے تو آپ سوچیں اس بارے میں۔ تھوڑا سا سوچیں اس ملک کے بارے میں۔ اب یہ ملک اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ یہ اور کرپشن کریں گے تو 10 سال اور چل جائے گا، نہ، یہ ملک اندر سے کھوکھلا، انتظامی طور پہ کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے۔ انتظامی ڈھانچہ اس ملک کا کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے۔ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا آپ کی آنکھ اس دن کھلے گی جب باہر سے فوجیں آ کے، یونائٹڈ نیشنز کی یا نیٹو کی یا کوئی اور آرگنائزیشن کی فوج آ کے ہمارے کچھ تنصیبات کو سنبھال لے گی کہ یہ ملک اب سٹیبل نہیں رہا؟ اس ملک کی جو آرمی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بجٹ نہیں ہے، اس ملک بینک کرپٹ ہو گیا، یہ ملک اپنی سیکیورٹی نہیں ہینڈل کر سکتا، تو یہ خاص اداروں کے اندر، تب آپ لوگ ہوش میں آئیں گے۔ یار یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ امریکہ کے تھنک ٹینکس، نیٹو کے تھنک ٹینکس جو ریٹائرڈ ہیں، ان کے بیانات دیکھیں، نیٹ پہ پڑھیں ہیں، سب کچھ پڑھا ہوا ہے انہوں نے۔ ایک قسم کا اعتراف جرم ہے ان کے کہ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے یہ کیا پلان بنائے تھے انہوں نے۔ بدقسمتی سے ان کا پلان ایگزیکیوٹ کرنے میں آپ لوگ اب شامل ہو گئے۔ ملک عوام سے چلتا ہے، عوام تھک چکی ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک میں ہوتے ہیں، ہماری ٹگے کی ویلیو نہیں ہوتی، حالانکہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ دوسرے ملک میں آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہی کرم کرتا ہے، پر ہمارے ملک کا نظام ایسا بن چکا ہوا ہے کہ آپ محنت کر ہی جائیں، کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کرپٹ نہ ہوں، جب تک آپ کے ناجائز لوگوں سے، ادھر ادھر پولیٹیشین سے، کوئی پولیس والوں سے، کوئی قانون دانوں سے، جب تک آپ کے کوئی ایسے تعلقات نہ، ان کو پیسے دکھلائیں، ان کو یہ کریں، ان کو یعنی کہ فیسیلیٹیٹ نہ آپ کریں، پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے۔ عام آدمی ہم باہر آتے ہیں، آگے ہم لوگ پراسپر کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے ملک میں جب ہم محنت کرتے ہیں یا کسی اچھی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہمیں یہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ باہر کے ملکوں میں آ کے ہم لوگ اچھی پوسٹوں پہ لگ جاتے ہیں، اچھا پیسہ بھی کماتے ہیں، عزت بھی کماتے ہیں۔ اپنے ملک میں ایک چھوٹی سی پوسٹ کے لیے ہمیں سفارش ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی پیسے لے کے ہاتھ میں پھرتے ہیں، یعنی کہ کوئی پاور والا بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار ہمیں اپنی جائز پوسٹ پہ نوکری کرنے کے لیے کوئی پاورفل بندہ چاہیے، تب بھی نہیں ملتی۔ نکمے نالائق لوگ پاور والی سیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کا ویژن کچھ نہیں ہے، جن کی سوچ کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے خاندانوں سے اٹھ کے آتے ہیں کہ ان کی سوچ کرپشن سے اور پیسے سے، اور اس سے آگے جاتی ہی نہیں۔ پہلے پیسہ دے کے آ جاتے ہیں، پھر ساری زندگی پیسہ کھاتے ہیں لوگوں سے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوتا ہے۔
کچھ سوچیں خدا را. یہ ملک اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اب اور ضلالت برداشت کر سکے, آپ لوگ ایکسپیریمنٹس برداشت کر سکے. ایک سچا بندہ ملا ہے آپ کو, اس کو چانس دیں, کچھ سوچیں.